اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اے آدم کی اولاد، تمہارے پاس رسول تم میں سے آئیں گے، میری آیات کی تم پر تلاوت کریں گے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی کے تینوں صورتیں، شرک سے بھی بچے، فرائض چھوڑنے سے بھی بچے، شبہات سے بھی بچے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس دن سب کے سب پریشان ہوں گے، اولین آخرین اپنے نفوس کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس دن ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، جو قرآن مجید کو محفوظ کرنے والے ہیں، سینے میں بھی، زندگی میں بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دیں گے، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں اس کا مد مقابل جو پہلو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا۔ اس کا اول مصداق تو کفار ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سرے سے جھٹلا دیا ہے۔ ان کا جھٹلانا کس بنیاد پر تھا؟ واستکبروا عنہا، کہ انہوں نے تکبر کیا اس سے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید سے تکبر دو وجہ سے ہوا ہے، یا تو اس آدمی نے تکبر کیا، قرآن کی آیات کو نہیں مانی، جو مال اور جاہ یعنی مرتبے کی نشے میں تھا، اس نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید کی آیات پر ایمان رکھنے کی صورت میں میری سرداری چلی جائے گی، میرے مال کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس بنیاد پر، یا پھر محض عناد کی بنیاد پر اس نے آیات کا تکبر کیا۔ اب مشرکین مکہ، اسی طرح یہود، نصارہ، یہ لوگ تو اولین مصداق ہیں اس کے کہ انہوں نے قرآن مجید کا اسی بنیاد پر انکار کیا ہے۔ کچھ نے مال دولت کی بنیاد پر، کچھ نے سرداری کی بنیاد پر، اور بعض ایسے تھے جیسے یہود کہ انہوں نے محض ہٹ دھرمی کے طور پر کہ ہماری جو تورات ہے اور ہمارے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے کہا ہماری جو انجیل ہے اور ہمارے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے، بس اسی بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے پاس تورات انجیل میں قرآن مجید کی نشانیاں بھی موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض دینا تھا، وہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا، کہتے ہیں میں قرض لے کر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر آپ کو اپنے سے علیحدہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مطالبہ کیا، قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا، آپ نے اس کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا، عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، پھر صبح کی، یہ ساری رات اس کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ مطالبہ کرتا تھا۔ صبح کے بعد صحابہ کرام آتے اور آ کر اس کو دھمکیاں بھی دیتے کہ تجھے ادب نہیں ہے، اور آنکھیں بھی دکھاتے اس کو، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اگلے دن صبح کو جب صحابہ کرام ذرا زیادہ غصے ہو رہے تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حقدار ہے اور حقدار کو حق ہوتا ہے وہ جس طرح مطالبہ کرے۔ اس نے فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے تورات میں ساری نشانی آپ کی پڑھ لی تھی، اور وہاں یہ بھی تھا کہ لیسا بفظ ولا غیظ، کہ نبی ایسا ہوگا جو نہ اخلاق کے اعتبار سے برا ہوگا، بدخو، اور نہ زبان کے اعتبار سے برا ہوگا۔
تو میں یہ کیفیت آپ کی دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تاخیر کی۔ بہرحال نشانیاں تو سب موجود تھیں، انہوں نے ہٹ درمی کی بنیاد پر انکار کیا، اور آج تک بہت سارے فتنے ایسے چل رہے ہیں جو ہٹ درمی کی بنیاد پر قرآن مجید کو نہیں مانتے، یا یہ کہتے ہیں عارضی طور پر اس کو لے لو، جب اپنی کتاب آ جائے گی پھر چھوڑ دیں گے، حقیقت میں اس میں تحریف ہے، اس طرح کی باتیں کر کے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر سے ایمان ختم ہے، ایمان ہے ہی نہیں ان کے اندر، تو وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور دوسرا مصداق اس کا، وہ ایمان والے بھی جو قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، مال مرتبے کی بنیاد پر یا ہٹ درمی کی بنیاد پر، ویسے اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، لیکن جب اس پر عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ سرداری کا نقشہ ہے یہ قرآن پر عمل کرنے سے ختم ہو جائے گا، یا ہمارا جو اتنا بڑا مرتبہ ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو ہم اگر وضاقتہ ویسے بنا لیں، زندگی ویسے بنا لیں، تو ہم ان کے ساتھ معاملات کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی مال اور جاہ کی بنیاد پر قرآن سے اعراض ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے تو کیونکہ قیامت میں ہمیشہ کے لیے انہوں نے جہنم میں نہیں رہنا، جب ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، کہ جو میرے قرآن سے، میری یاد سے اعراض کرے گا میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن وہ نابینا کھڑا ہوگا، کہے گا کہ یا اللہ میں تو نابینا نہیں تھا دنیا میں۔ کہا جائے گا جیسے تو نے ہمیں بھلا دیا، ہم نے آج تجھے بھلا دیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر، تو یہ قرآن مجید ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں سے کسی آیت کو جھٹلانا تو دور کی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے بھی اعراض نہیں کرنا۔ جو حکم فرض کا ہے وہ ہر پر لازم ہے، جو واجب ہے ہر ایک پر لازم ہے، اور جو سنت اعمال ہیں کریں گے تو عزت ملے گی، اور نہیں کریں گے تو بہرحال اس پر پابندی نہیں۔ اور جو مستحبات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو پسند فرمایا ہے وہ اگر آ جائیں تو زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، اعمال میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا۔ یا اللہ عزت تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ صلاحیتیں تیرے قبضے میں ہیں، تو ہمیں یا اللہ قرآن کے ذریعے سے عزت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کے راستے سے ہمیں راحت نصیب فرما، قرآن کے راستے سے ہمیں کامیابیاں نصیب فرما، ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت میں بھی ہمیں اہل قرآن، قرآن کے عاشقوں، حملۃ القرآن، اہل القرآن، جو خاص تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے القابات دیے ہیں قرآن والوں کو، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اس پر عمل کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا کی ہر قسم کی پریشانی سے، آفت سے محفوظ فرما، آخرت کی پریشانیوں سے، ذلت رسوائی سے ہمیں بچا، عافیت نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، جتنے فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔
یا اللہ جتنے احباب کے دلوں میں جتنی نیک حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، اچھے ارادے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمارے زندگی کے کام ہیں ہمیں سنت کے مطابق بنانے کی توفیق بھی نصیب فرما، جو پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔